الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام آثار قیامت کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام میں جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہاں دھوئیں کا ذکر تھا، اور وہ دھواں کیسے اٹھے گا، کہاں سے آئے گا، یہیں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ دخان میں ارشاد ہوتا ہے، آیات 10 تا 11، سو تو انتظار کر اس دن کا کہ لائے آسمان دھواں، جو گھیر لے لوگوں کو، یہ ہے عذاب دردناک۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں ناظرین کرام یہ امر واضح ہے کہ دھواں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اچانک تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس دھوئیں کا اثر مومنین اور غیر مسلمین دونوں پر ہوگا، اور یہ سلسلہ 40 شب و روز تک جاری رہے گا۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بقول مومنین کو اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں گی قیامت نہ آئے گی۔ ان 10 نشانیوں میں سے ایک دھوئیں کا اٹھنا بھی ہے۔ امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ یہ ایک خاص دھواں ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا اور لوگوں پر چھا جائے گا۔ اس سے مومنین کو تو زکام محسوس ہوگا، مگر کفار کے سر ایسے ہو جائیں گے جیسے انہیں آگ پر بھون دیا گیا ہو۔ اب اس دھوئیں کے ظہور پر علماء کرام کا کیا موقف ہے ناظرین؟ پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور جاننا ہوگا کہ دھوئیں سے کیا مراد ہے۔ اس میں بزرگوں کے 2 قول ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب ایک دھواں اٹھے گا جو تمام لوگوں کو گھیر لے گا۔ نیک آدمی کو اس کا اثر خفیف پہنچے گا جس سے زکام سا ہو جائے گا، مگر یہ دھواں کافر اور منافق کے دماغ میں گھس کر اسے بے ہوش کر دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پورے وثوق کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد وہ دھواں نہیں جو علامات قیامت میں سے ہے، بلکہ دخان کے عمومی معنی دھوئیں کے ہیں، لیکن یہاں جس دھوئیں کا ذکر ہے اس سے قحط اور خشک سالی مراد لی گئی ہے۔ جب قریش مکہ کی ممانعت حد سے بڑھ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قحط جیسے ایک قحط سے میری مدد فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اس طرح کفار کو اللہ یاد آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اور مکے میں اس شدت کا قحط پڑا کہ لوگ بلبلا اٹھے۔ چنانچہ قریش نے ابو سفیان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے۔ اس موقع پر ناظرین یہ صورت نازل ہوئی جس میں کفار کو تنبیہ کی گئی، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ باور کرا دیا گیا کہ یہ لوگ ان مصیبتوں سے عبرت حاصل کرنے والے نہیں، عذاب ٹلتے ہی ان کی گردنیں پہلے کی طرح تن جائیں گی۔ اب ایک اور جو علامت ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ناظرین کرام، سورج کے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونے کو بھی قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک بتایا گیا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہوگا، اور اس مہینے میں ایک روز رات نہایت طویل ہوگی، یہاں تک کہ بچے چلا اٹھیں گے اور مسافر راستے بھٹک جائیں گے، اور مویشی چراگاہ جانے کے لیے شور مچائیں گے، اور پرندے گھونسلوں سے باہر آ جائیں گے، لیکن صبح نہ ہوگی۔ لوگ ہیبت سے بے قرار ہو کر گریہ وزاری کریں گے، توبہ کریں گے۔ جب رات کی طوالت 3 یا 4 راتوں کے برابر ہو جائے گی
تو لوگ نہایت مضطرب ہوں گے۔ تب بہت دھندلا سا سورج جیسا کہ گرہن کے وقت ہوتا ہے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اتنا بلند ہوگا جتنا کہ چاشت کے وقت ہوتا ہے، اور پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر حسب دستور مشرق سے طلوع ہوا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ انعام آیت 158، جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی، اس روز کسی ایسے شخص کا ایمان کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہ رکھتا ہو، یا ایمان تو پہلے سے رکھتا ہو لیکن اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو بلکہ گناہوں میں مبتلا رہا۔ اس آیہ مبارکہ میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا ذکر ہے، اور مفسرین کرام کی اکثریت اس امر پر متفق ہے کہ اس آیہ مبارکہ میں سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا جو ذکر ہے وہ قیامت کی نمود کے حوالے سے ہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی ان 6 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اعمال صالحہ کی طرف پیش قدمی کر لو، یعنی دھواں، دجال، دابت الارض، مغرب سے طلوع آفتاب، فتنہ عام اور فتنہ خاص، یعنی وہ فتنہ جو تم میں سے کسی کے ساتھ مخصوص ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین اس مقام پر کہ سورج کہاں چلا جائے گا؟ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آفتاب جب غروب ہوتا ہے تجھ کو معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے پہنچ کر سجدہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے حضور میں حاضری کی اجازت چاہتا ہے، اس کو اجازت دے دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ مشرق کی طرف جائے اور وہاں سے طلوع کرے، اور قریب ہے وہ وقت کہ وہ سجدہ کرے گا اور اس کا سجدہ قبول نہ کیا جائے گا، اور حاضری اور طلوع کی اجازت چاہے گا اور اجازت نہیں دی جائے گی، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ جس طرف سے آیا ہے ادھر ہی واپس جا اور ادھر ہی سے طلوع ہو۔ چنانچہ وہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ بعض کتب میں یہی حدیث مبارکہ اس اضافے کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ ایسا کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جب تک کہ وہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو۔ مومن اس رات عبادت و مغفرت میں مشغول رہیں گے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔